اس لیے رب نے بڑا کرم کیا ہے ہم پر، اس نے روح کی پاکیزگی اور طہارت کے لیے نبی بھیجے، رسول بھیجے، کتابیں دی، احکامات دیے۔ اللہ ان نبیوں کی قبروں کو نور سے بھر دے جنہوں نے پتھر کھائے، جنہوں نے گالیاں سنی، جن کے بدنوں کو لہو لہان کیا گیا، جن کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، جن کے گھرانوں کو بےہودہ الزامات کا نشانہ بنایا گیا، اور خاص طور پر آمنہ کے لال محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، کروڑوں لاکھوں اربوں کھربوں درود ہو میرے آقا پر۔ حضور نے ہر تکلیف برداشت کی، ہر دکھ برداشت کیا، ہر الزام کا سامنا کیا، لیکن مخلوق تک اللہ کا پیغام پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ انبیاء روح کی پاکیزگی کا پیغام لے کر آتے ہیں، انبیاء روح کی طہارت کا مشن لے کر آتے ہیں۔ پھر یہی وجہ ہے کہ مکے کے دور میں جو صحابہ حضور کی جماعت میں آئے تھے، کپڑے پھٹے ہوتے تھے، پاؤں میں جوتا نہیں ہوتا تھا اور جسم پہ لباس پورا نہیں ہوتا تھا، لیکن جو اللہ نے اطمینان اور سکون کی دولت بلال کو دی تھی، جو سلمان فارسی کو دی تھی، جو صہیب رومی کو دی تھی، واللہ وہ مکے کے رئیس ابو جہل کو بھی اطمینان نصیب نہیں ہوا، وہ عبداللہ بن ابی کو بھی نہیں ہوا، اور وہ اطمینان اور سکون اللہ نے ابو لہب کو نصیب نہیں کیا تھا، جن کے چہرے سرخ تھے، جن کے لباس قیمتی تھے، جن کی خوشبوئیں بہت اعلیٰ درجے کی تھی، لیکن جو خوشبو اللہ نے بلال کے بدن کو عطا کی تھی وہ مکہ کے کسی کافر اور رئیس کو بھی عطا نہیں کی۔ اس لیے ان سفید کپڑوں کے پیچھے جو دل ہے نا، دل جب تک وہ پاک نہ ہو، وہ صاف نہ ہو، تو دنیا کی مہنگی پرفیومیں لگانے سے بھی انسان کے بدن سے بدبو ختم نہیں ہوتی۔ وہ بدبو اس کی زبان سے چھلکتی ہے، اس کے کردار سے چھلکتی ہے۔ وہ وحشی انسان ہوتا ہے، وہ ہر وقت گدھ کی طرح لاشیں جس طرح گدھ تلاش کرتی ہے، حرام مال تلاش کرتا ہے، لوگوں کے حق مارتا ہے۔ جب روح پاک ہو جائے تو رات کی تنہائی ہو یا دن روزے کا ہو، تنہا انسان ہو اور گناہ کے سارے مواقع موجود ہوں اور کھانے پینے کے سارے مواقع موجود ہوں، دروازے بند ہیں، گھر بند ہے، فریج میں ہر قسم کا سامان پڑا ہے، فروٹ پڑا ہے، مشروبات پڑے ہیں، اور بھوک بھی شدید ہے، اور گرمیوں کا روزہ ہے، حلق میں کانٹے چبھ رہے ہیں، ہونٹ پتھر کی طرح بن چکے ہیں، نکاہت بھی طاری ہے، لیکن بندہ ایک لقمہ روٹی کبھی نہیں توڑتا، اور ایک کھجور اٹھا کے حلق میں نہیں ڈالتا، اور ایک قطرہ پانی کا بھی نہیں لیتا۔ کس نے تجھے روکا ہے؟ کوئی گواہ نہیں ہے، کوئی روکنے والا نہیں ہے، کوئی ملامت کرنے والا نہیں ہے۔ رب کہتا ہے یہی تو مجھے چاہت ہے کہ میرے بندے تو جان لے، دنیا دیکھے نہ دیکھے، دنیا والا تجھے دیکھ رہا ہے۔